اب مدینہ شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ کتنی نمازیں ہیں؟ 5 10 سال میں 18,250. ٹھیک ہے، سوال بھی کروں اب؟ جی بسم اللہ. اب 18,250 دفعہ کا جو ایک سنت کا طریقہ ہے اس پہ تو سارے اکٹھے نہیں ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم سارے اکٹھے ہیں. اب دیکھیے جھوٹ اور سچ کیا ہے بھائی؟ اب اس میں وہی جو میں نے عرض کیا، نحن ابناء الدلیل، ہمیں دلیل کی پیروی کرنی ہے. اینما نجد نبی، جہاں پہ ہمیں دلیل مل جائے گی ہم اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. اب مثلا میں اپنے مسلک فقہ جعفریہ کے مطابق جب ہم سے یہ ثابت ہو گئے ہمارے نزدیک کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت ہو گئے سے مطلب روایت مل گئی، روایات کے ذریعے، یعنی اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ سید الانبیاء نماز اس طریقے سے پڑھتے تھے، تو ہم نے اس طریقے کے تحت دلیل کے تحت جب پیروی کی تو ہم کہتے ہیں کہ یہی سچ ہو. اس میں ایک جملہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے شاہ صاحب، ہم دلیل کی جگہ اگر یہ لفظ استعمال کریں کہ مجھے حوالہ مل گیا، یہ بھی لفظ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ حوالہ وہاں سے مل گیا تو میں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. اب حوالہ ملنا ضروری نہیں ہے کہ دلیل بھی ہو، یہ بحث ذرا زیادہ فلسفی ہو رہی ہے. لیکن میں اس طرف آتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب رسول پاک معاذ اللہ میں کسی کی بات کو کوڈ کر رہا ہوں، میں نہیں یہ کہہ رہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو وہ قرآن کو پڑھ کے جج نہیں کر سکتے تھے، معاذ اللہ ایک شخص نے کہا، اس نے اس کے بعد اس بات سے رجوع کر لیا. لیکن وہی بات ایک دوسرا شخص اگر کہتا ہے یا اس کے قریب کی کوئی دوسرا بات کہتا ہے، اس کے اوپر ناموس کا قانون لگتا ہے اور وہ اس پہ جو ہے وہ مقدمہ بن جاتا ہے. یہ سارے دین کے اندر مختلف کیا کہنا چاہیے پیرامیٹرز کیوں ہے جج کرنے کے کہ اس کو معافی مل جائے گی یہ بات کہنے پہ، اس کو نہیں ملے گی. یہ جج جب ہم ٹروتھ کرتے ہیں، سچ جج کرتے ہیں، تو وہ کس پیمانے پہ کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی حرمت، آپ کے تقدس کا تحفظ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ چاہے نعوذ باللہ مجھ سے کوئی حرکت ایسی سرزد ہو یا آپ سے ہو یا کسی اور سے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور نہ یہ کوئی فرق ہمیں اس میں نیت کا فرق نہیں ہوگا. میں عرض کرنے لگا یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نیت کا بھی نہیں ہوگا. میں عرض کرنے لگا آپ افراد کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ہاں باقی رہا سیاق و سباق کو بیان کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں نقل کفر نہ باش. ایک ہم سمجھتے ہیں عالم دین ہے اور بالکل یہ پختہ عالم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کرنے والا، پورا اس کا زندگی کا ریکارڈ ہے، اور وہ بیان کر رہا ہے کہ فلاں بدبخت نے یہ بات کہی ہے اور پورا سیاق و سباق وہ رکھ کر اس بات کو بیان کرتا ہے. تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جب نہیں آتی سمجھ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اور ایک بندے کا لب و لہجہ ہی ایسا ہو، ایک بندے کا لب و لہجہ ہی ایسا ہو، نہ اس کے پاس وہ علمی معیار ہو، نہ اس کے اندر وہ پختگی ہو، اور وہ ایک انداز سے بات کر رہا ہے، تو ان دونوں کے اندر ہمیں فرق کرنا ہوگا. قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ قرآن پاک نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. نہیں، قرآن اللہ نے ہمیں اصول سکھایا نبی پاک کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے صحابہ کرام، اے ایمان والو، نبی پاک سے وہ پوچھا کرتے تھے کہ راعنا، آپ کوئی بات فرماتے ہیں نا تو صحابہ کہتے جی دوبارہ ذرا دہرا دیجئے، تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں راعنا، کہ ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ دہرائیے، ہمیں اچھی طرح یہ بات پختہ ہو جائے. تو بعض لوگوں نے، یہودیوں نے اسی لفظ کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا شروع کر دیا، راعینا، کہ ہمارے رائی، نعوذ باللہ ہمارے، جس کو ترجمہ ہوتا ہے چرواہا. تو اس طرح وہ بدتمیزی کا لفظ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی چونکہ نیت بالکل درست تھی، لفظ بھی بالکل ٹھیک بول رہے تھے، لیکن اس کے اندر چونکہ وہ لفظ بگاڑ کر نبی پاک کی بے ادبی پر وہ استعمال کر رہے تھے، تو اللہ نے اس لفظ سے منع کر دیا. ہمیں وہ انداز اختیار کرنے سے منع. اگر ایک شخص کو یہ علم ہی نہ ہو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو وہ تو اسلام علم ہی نہ ہو اس کو اس بات کا، پھر کیا ہوگا؟ ایک آدمی جاہل ہے، ایک آدمی بالکل اس کے لیے معافی ہوگی کہ نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی تجاوز لی ان امتی، ان اللہ تعالی تجاوز لی ان امتی الخطا والنسیان وما استکرہ علیہ، کہ میری امت سے اللہ نے 3 چیزیں معاف کر دی ہیں. ایک جہالت کی بنا پر کوئی بات کرنا، یعنی بھول گیا، اس کو معلوم ہی نہ رہا. دوسرا فرمایا کہ یا اس سے خطا ہو گئی، اس کے علم میں وہ بات ہی نہیں ہے. تیسرا فرمایا کہ یا اس کو مجبور کیا گیا.
گن پوائنٹ پہ مثال کے طور پہ کہ یہ بات کو اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کی بات یا بے ادبی کی بات اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کر دی، وہ بات کہہ دی، تو وہ بھی اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ چیزیں تو موجود ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا سارا جائزہ لینا یا ان کا فیصلہ درست یہ جائزہ قاضی لیتا ہے یا علماء لیتے ہیں؟ نہیں، جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ اگر قاضی عالم ہے، اب قاضی عالم ہونے چاہیے، ٹھیک، علم والے ہی ہونے چاہیے۔ ہمارے الحمدللہ جو جج ہیں ان کے پاس کافی دین کا علم بھی ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو یہ کسی کو کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایل ایل بی خود کیا ہے، مجھے پتہ ہے، وہ محمد اللہ ہم پڑھتے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا قانون ہے کافی حد تک قرآن پاک ترجمہ بھی ہمارے جج حضرات کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو خاص اسلامی شرعی ہماری جو کوڈز ہیں وہ تو سارے علماء ہوتے ہیں، تو یہ علماء الحمدللہ ان کے پاس مکمل شرعی علم موجود ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر ہمیں فیصلے کرنے چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی کے ساتھ مخالفت ہمیں کبھی بے انصافی پر اکتا نہیں سکتی۔ وقفہ لیں گے جناب، ابھی واپس آتے ہیں۔